السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 84 سے لے کر 85 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ چلیں ہم مخارج کی رول کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو تنوین کے بارے میں بتاؤں گی، تنوین کسے کہتے ہیں اور اسے کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تنوین کے نام کو جان لیجئے۔ دو زبر کو تنوین فتح کہا جاتا ہے، دو زیر کو تنوین کسرہ کہا جاتا ہے، دو پیش کو تنوین ضمہ کہا جاتا ہے۔ تنوین کیا ہے؟ تنوین کا لفظی معنی نون ساکن کی آواز نکالنا۔ تنوین کا مفہوم کیا ہے؟ کسی اسم کے آخر میں نون ساکن زائد کی آواز نکالنا تنوین ہے۔ تنوین دراصل نون ساکن کی آواز ہے جسے عربی اسم کے آخر میں الگ سے ادا کی جاتی ہے۔ اس سے میں آپ کو اسی لیسن میں ہے، آگے آپ کو مثال سے سمجھاؤں گی۔ پہلے آپ تنوین کی علامات کو دیکھ لیجئے۔ تنوین کی علامت: دو فتح یعنی دو زبر، دو کسرہ یعنی دو زیر، دو ضمہ یعنی دو پیش۔ اب آپ اسے ایگزامپل سے سمجھیے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ 3 کالم ہیں، اسے آپ نے غور سے سمجھنا ہے، آپ نے ایک پوائنٹ بھی مس نہیں کرنا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ حرکت۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے۔ حرکت تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو حرکت تنوین کہا جاتا ہے، اور نون ساکن جو ہے یہ زائد ہے۔ یہی میں آپ کو ڈیٹیل سے اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گی، آپ غور سے سنیے گا۔ تو دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں بادو زبر بن، تو اس کے آخر میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ نون کی آواز آ رہی ہے، نون ساکن کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہی وہ زائد آواز ہے جو کہ عربی اسم کے آخر میں الگ سے ادا کی جاتی ہے۔
یہی مین پوائنٹ ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے. بادو زیر بن، بادو پیش بن. دیکھیں ان دونوں میں بھی آخر میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے. جب ہم کہتے ہیں بادو زبر بن تو آگے نون ساکن کے نون ساکن میں آپ دیکھیں بانون زبر بن لکھا ہوا آ رہا ہے. دراصل یہ پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، صرف اس کی آواز آتی ہے اور یہ لکھا نہیں جاتا. اس چیز کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے. بادو زیر بن، یہ دیکھیں یہ پڑھا جا رہا ہے لیکن لکھا نہیں جا رہا. بادو پیش بن، یہاں بھی نون ساکن کی آواز آ رہی ہے، پڑھا جا رہا ہے لیکن لکھا نہیں جا رہا. نون ساکن کی جو مثالیں ہیں جو میں نے یہاں لکھی ہیں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہیں. یہ پڑھی جاتی ہیں لیکن لکھی نہیں جاتی. دیکھیے جو تنوین دراصل نون ساکن کی آواز ہے جسے عربی اسم کے آخر میں الگ سے ادا کی جاتی ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ وقف کی حالت میں تنوین کی آواز جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. کیسے غائب ہوتی ہے؟ جیسے فار ایگزامپل کتابن وقفن کتاب، کتابن وقفن کتاب، کتابن وقفن کتاب. یہاں پر کیا ہوگا؟ با جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، جو دو زبر ہیں وہ یہاں سے ہٹ جائیں گے اور نون ساکن کی جو زائد آواز ہے وہ بھی یہاں سے غائب ہو جائے گی. اسی طرح کتابن میں بھی با جو ہے ساکن ہو جائے گا، دو زیر جو ہیں یہاں سے ہٹ جائیں گی وقفن کی صورت میں، اور جو زائد آواز ہے نون ساکن کی وہ بھی یہاں سے غائب ہو جائے گی. اسی طرح کتابن، اس میں بھی جب ہم وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ کتاب. تو دو پیش جو ہیں یہاں سے با کے اوپر سے دو پیش ہٹ جائیں گی، با ساکن ہو جائے گا اور نون ساکن کی جو زائد آواز ہے وہ بھی یہاں سے غائب ہو جائے گی. میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.